إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءكم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا اعتراض ولا هامة ولا صفة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. رواه أبو داود. بعد السامعين حاضرین جمع مرد و خواتین، جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جسے سفر کے نام سے جانا جاتا ہے. تمام کے تمام مہینوں کو پیدا کرنے والے، اسے بنانے والے، شروع سے لے کر کے آخر تک سال کے 12 مہینے، ان کے تمام تر دن و رات کو پیدا کرنے والے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اہل جاہلیت اس مہینے کو لے کر کے بدشگونی کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی یہ مہینہ برکت سے خالی ہے. اس مہینے میں برکت نہیں ہوتی اور یہ نبوت کا عقیدہ ہمیں بہت ہی پہلے سے ملتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اسے سمجھائیں، ان کے لیے کہاں گوارا دیتا ہے کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہیں، لوگوں کو اپنے آپ کے آگے سجدہ کرائے، اپنے آپ کو لوگوں کا معبود کہلوائے، یہ اسے کہاں لائق ہے، کہاں اسے ذہن دیتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذہن دیتا ہے. اے موسیٰ آپ جائیں، اس کے بعد جائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں، آپ بتائیں انہیں. موسیٰ علیہ السلام جب گئے، بارہا انہیں دعوت دی، بات مانے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعون کی آدمیوں کو، ان کی ماننے والوں کو طرح طرح سے آزمائے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش کو زیادہ مسلط
تو کہتی ہے ساری کی ساری چیز موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، نعوذ باللہ یہ بارش رک گئی موسیٰ کی وجہ سے، یہ آدمی ایسا دین ہمارے سامنے لایا ہے کہ سب معاملہ چوپٹ ہو رہا ہے، ہماری بارش رک گئی ہے، کھیت ہمارے سوکھ رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی ہے، سب کے سب اناج مر رہے ہیں، گلے اناج ہو رہی ہے، سب ہو رہا تھا، برابر سے ہو رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، ہمارے باپ دادا یہ سب کچھ چلا آتا تھا، یہ آدمی آیا، کون سا دین اٹھا کے لے آیا، کون سا دین یہ ہمیں جس دین کی طرف بلا جاتا ہے، کون سا دین اٹھا کے لایا سامنے، سب کی سب چیزیں چوپٹ ہو رہی ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے۔ یہ آدمی جو دین لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اس کو نہیں پوچھ رہا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، ایسا دین لایا ہے کہ اس دین کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں چوپٹ ہو رہی ہیں، بارش رک گئے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، فصلیں ہماری اناج نہیں ہو رہے، یہ آدمی بڑا منحوس ہے۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام رحمۃ اللہ بڑا منحوس ہے، برکت سے خالی ہے، اس کی وجہ سے تمام برکتیں ہماری زمین سے اٹھ رہی ہے، تمام برکتیں چوپٹ ہو رہی ہیں، خالی بڑا منحوس ہے یار۔ یہ آدمی بھی منحوس ہے، اس کے ماننے والے بھی بڑے منحوس ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعوا فرعون نے کہا کہ اس آدمی کو میں قتل کر ڈالتا ہوں، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین یہ بدل دے گا۔ یہ آدمی یہ عقیدہ توحید لے کر کے آیا ہے، سارے معبودوں کو ایک معبود بنا ڈالتا ہے اور میری پرستش چھوڑ کر کہیں اور پرستش کرتا ہے۔ یہ آدمی مجھے ڈر ہے یہ لوگوں کی تمہارے دین کو یہ ختم کر دے گا، بدل دے گا، تبدیل کر دے گا اور یہ اپنا دین چلائے گا، لہذا میں اس کو قتل کر ڈالتا ہوں۔ اور یہ دھرا فی الارض الفساد، یہ آدمی آگے کیا کر کے تمہارا دین کو بگاڑے گا، تمہارا دین کو بدلے گا ہی، یہ زمین میں فساد بھی کرے گا۔ یہ بڑا نحوست والا آدمی ہے، دیکھ رہے ہو ہماری برکتیں خراب ہو رہی ہیں، دیکھتے نہیں ہمارے کھیتیاں گلے سب کے سب تباہ ہو رہے ہیں، بارش رک گئی ہے، بڑا نحوست مسئلہ ہے، یہ آدمی بڑا منحوس ہے۔ کسی نے کہا تو اس سے کیا پتا چلا؟ قرآن کی اس آیت سے، سورہ اعراف کی اس آیت سے کیا پتا چلا کہ یہ نحوست کا عقیدہ بہت ہی ہزاروں موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال والے ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، یہ نحوست والا عقیدہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اس کا رد کیے، اسے بدلے، اسے ختم کیے، لیکن پھر جاہلوں نے مشرکوں کے درمیان باقی رہا اور یہ آج تک ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل جاہلیت سے چلا رہا ہے کہ یہ مہینہ جس میں ہم ابھی چل رہے سفر کا مہینہ، یہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ کبھی آدمی کسی آدمی کی وجہ سے نحوست لیتا اور کبھی آدمی کسی وقت کی وجہ سے بھی نحوست دیتا۔ یہ مہینہ جو ہے نا بڑا برکت سے خالی مہینہ، یہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں سفر کرے تو کیا ہوتا؟ سفر تمہارا اچھا نہیں ہوتا، سفر تمہاری گڑبڑ ہو جاتی، حادثے ہو جاتے تمہارے، اس میں شادی کرے تو شادیاں کرو، بیوی بھی کہیں چلی جاتی، کہیں اور حادثہ ہو جاتا، شادی برابر ہوتی نہیں، اس میں کوئی بزنس کی بڑا بزنس کرنا نہیں، بڑی تجارت کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں تجارت کی بڑے تو تجارت گھاٹے میں جاتی، سب تجارت تمہاری چوپٹ ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ ہی نحوست والا مہینہ، یہ مہینہ ہی برکت سے خالی مہینہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَجَعَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ تمہارے لیے دن و رات کو پیدا کرنے والا، یہ تمہارا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسے نحوست پسند نہ جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں، سارے دن و رات کو، سارے مہینوں کو پیدا کرنے والے، یہ خالص اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَا حَامَةَ وَلَا سَفَرَ، یہ کوئی عام پرندے کا عقیدہ برابر نہیں ہے، یہ سفر میں جو تم نحوست کا عقیدہ رکھتے ہو سراسر غلط ہے، یہ نحوست کا عقیدہ سراسر شرک ہے، لہذا نحوست کا عقیدہ رکھنا ہے۔ جس طرح سے جاہلیت میں پایا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس طرح سے آج اہل جاہلیت کہتے ہیں سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کی لنگوسٹک دیکھیں گے ڈیفینیشن کے سفر کو سفر کے کیوں کہتے ہیں؟ جیسے آپ گنتی گنتے 1 2 3 ہے اس میں ایک کیا آتا ہے صفر، صفر کا مطلب 0 سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صفر یہ سفر اصل میں صفر سے سفر ہے، اس لیے کہ اہل جاہلیت سفر سے خالی ہو جاتی ہے، اس میں سمجھ رہے ہیں؟ کہیں سفر کرنا نہیں، سفر کرے تو یہ نحوست کا مہینہ تمہیں مار ڈالتا، یہ نحوست کا مہینہ تمہیں کوئی حادثے سے کچھ سفر کرنا ہے تو سفر سے یہ مہینہ خالی ہو جاتا، اس لیے اس مہینے کو صفر سے یعنی سفر کرتے ہیں۔ اس کی تعریف تو جس طرح سے اہل جاہلیت میں عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، کوئی بڑی بڑی چیز نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، اسی طرح سے ہمارے بہت سارے مسلمانوں میں نعوذ باللہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں پہلے ایسا ہوا، بعد میں پہلے تو دھڑلے سے پایا جاتا تھا آپ کے ہاں، لیکن جب لوگ دیکھے ایسا ہوا کہ بھائی سعودی میں گلف میں دبئی میں کہیں جاب لگ گیا بیٹے کا اور آ گیا ویزا آ گیا تاریخ آ گئی کہ ہمیں سفر کرنا ہے، سفر کے مہینے میں ہی آپ کو دبئی یا سعودی عرب جانا ہے، تو باپ لوگوں نے دیکھا کر دیا اگر بچے کو سفر سے روک دیتے ہیں بیٹے کو بڑا پاس ہو جائے گا، بیٹے کا ہمارا جاب بھی چلا جائے گا، ادھر سعودی میں یا ادھر دبئی میں جاب لگا ہے، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر میں سفر نہیں کرنا ہے تو بیٹا ہمارا تو جاب سے چلا جاتا ہے، بڑا چوپٹ ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، پھر بیٹا جاؤ جب جانے تو یہ عقیدہ تھوڑا ڈھیلے کر دیتے ہیں، تو کیا کیا لوگ دیکھیے یار یہ سفر میں سفر کا عقیدہ رکھا تو نقصان ہو جاتا ہے، بزنس ہمارے تو یہاں کے لوگ دھیرے دھیرے بھیجنے لگے سفر میں بھی، اور وہ تھوڑا کم ہو گیا، ابھی غالباً نہیں ہے ہماری جانکاری اتنا کیا ہو سکتا ہے کہیں کا ہو، لیکن آپ کی بات لیکن پھر بھی ابھی بھی اس زمانے میں بہت سارے کنٹریز میں بہت سارے ممالک میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ سفر کا جو مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے آخری 4 شنبے کو آخری بدھ کے روز بہت سارے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور سفر کے آخری 4 شنبے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس مصیبت سے کیسے بچانا آپ کو؟ اس مصیبت سے بچانے کے لیے ایک خصوصی نماز ادا کرنا، اس طرح 4 کے وقت ادا کرتے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا، اس میں 17 دفعہ تو سورہ فاتحہ پڑھنا، تو سورہ اخلاص پڑھنا، اور اخیر میں 360 مرتبہ پڑھنا کہ واللہ بارک علی ولکن اکثر الناس، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے پر کنٹرول رکھتا ہے، یہ آیت میں 60 بار پڑھنا ہے، 360 بار پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو 3 لاکھ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں مصیبتیں نازل ہونے والی ہے، وہ مصیبتیں ان سے دور ہو جاتی ہے۔ خصوصی نماز آخری 4 شنبے کو اس مہینے کا پڑھنا، تو بہت سارے ممالک میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی نام نہاد مسلمانوں میں بھی دھڑلے سے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس مہینے کے آخری 4 شنبے کو اس مہینے کی نعوذ باللہ نحوست سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں جس کا نام نشان نہیں قرآن حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں۔ لہذا اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھنا یہ سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اہل شرک کا عقیدہ ہے اور سراسر شرک، اور ہمیں بارہا ایسی چیزوں سے روکے گے، جیسے ہم نے کہا کہ اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا، کبھی آدمی کی وجہ سے بدشگونی لیتا، کبھی آدمی جانور کی وجہ سے، کئی آدمی جا رہا ہے تو کہیں کتا دیکھ لیا تو کالا کتا دیکھ لیا تو کالی بلی دیکھ لیا، بھائی یہ ہمارے سفر ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی بلی، یہ تو سفر ہماری برابر ہوتے ہیں، کہیں جا کر کے حادثے کا شکار، وہ بلی کی وجہ سے وہ سفر ترک کر دیا، یا جاتے جاتے کہیں آنکھ پھڑک گئی، بھائی یہ آنکھ ہماری پھڑک نہیں ہے کا مطلب کوئی مصیبت آئے، تو ایسے بدشگونی سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیے ہیں، اور ایسے عقیدہ اہل باطل کا عقیدہ ہے، اہل شرک کا عقیدہ ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دن و رات
یہ ہماری تقدیر کا مالک، یہ بلی ہماری تقدیر کا مالک ہو گئی، تو یہ آم کا پھڑکنا ہماری تقدیر، اس لیے یہ سراسر کیا ہے؟ شرک ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک تھا۔ تو کبھی آدمی کسی آدمی کی وجہ سے بدشگونی لیتا، کبھی آدمی کسی وقت کی وجہ سے لیتا، کبھی آدمی جانور کو دیکھ کر کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی کو دیکھ کر کے بدشگونی لینے کا تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی اللہ وجہہ اسود وهو قدیم، کہ یہ ہمارے گھر میں تو ایک نحوست آ گئی، ہمارے گھر میں ایک بڑی ہی بے برکت چیز، برکت سے خالی چیز پیدا ہو گئی، ایک نحوست والی سراسر نحوست والی چیز ہمارے گھر میں پیدا ہو، بیٹی ہمارے گھر میں جنم۔ یہ سراسر کیا تھا؟ اہل باطل کا عقیدہ تھا، یعنی بیٹی پیدا ہو گئی تو سراسر گھر سے برکت اٹھ جائے گی، یہ بیٹی کا گھر میں آ جانا سراسر نحوست کا آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے اس کا ان باطل عقیدوں کو تو آپ نے کہا نہیں یہ سراسر اہل شرک کا عقیدہ ہے، یہ سراسر شرک ہے، باطل عقیدہ ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اگر تم اس بیٹی کی پرورش کرتے ہو، اگر تم اس بچی کی اچھی پرورش کیے، اسے اسلامی تربیت دیے، اسے اسلامی تربیت دے کر کے اس کے رشتے میں آپ نے اسلامی چیز کی بہتری کی، آپ نے اسے اسلامی تربیت دی، تو یہ بیٹیاں آپ کے لیے جہنم سے آڑ ہیں، یہ بیٹیاں آپ سے جہنم کے لیے آڑ ہیں، آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ بیٹیاں آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا کوئی بھی بیٹیوں کی پیدائش کو آج سے نحوست نہ سمجھے، آج سے بیٹیوں کی پیدائش منحوس نہ جانے، بلکہ یہ بیٹیاں تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہے تمہارے لیے، یہ بیٹیاں جہنم سے کھار ہے تمہارے لیے، یہ بیٹیاں تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دلانے کا ذریعہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کیا کیے؟ نحوست کو ختم کیے، نحوست کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے اور اس کی ہمیں تعلیم بھی دی۔ یہ ہمارا عقیدہ تو ہے، کئی غلط غیر جو اہل اسلام نہیں ہوتے ان کا عقیدہ، جیسے اگر ہمیں ریسنٹ سچویشن میں دیکھیں ہمارے زمانے میں کیا کیا ہوتا ہے وغیرہ کے ہاں، تو آپ کو بتاؤں میں کہ انڈین ایکسپریس اس طرح انڈیا ٹوڈے وغیرہ کی نیوز ہے 2022 میں کرناٹکا کے چمراج نگر ایک ضلع ایک ڈسٹرکٹ ہے، تو یہ نومبر 2022 میں یہ نومبر کی ہے، تو ایک گاؤں ہے کہتے ہیں کہ وہ ہیگا تارا اس میں گاؤں کا نام ہے، تو وہاں بڑے کاسٹوں کے لوگ بستے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ایک دن کیا ہوا کہ کوئی غریب عورت آئی اس گاؤں میں، آ کر کے گاؤں کا جو ٹینک تھا پانی کا ٹینک، اس سے اس غریب عورت نے پانی پی لیا، سمجھ رہے؟ چمراج نگر پانی پی لیا، ہم لوگوں نے دیکھا یار یہ درد اور ہمارے ٹینک سے پانی پی لی، یہ رزیل عورت، یہ گھٹیا عورت، یہ شیڈول ٹرائب والی، یہ غریب عورت ہماری ٹینک سے پانی پی لیا، اپر کاسٹ کے ٹینک سے پانی پی لیا، یہ پانی ناپاک ہو گیا، ٹینکی بھی ناپاک ہو گئی، لہذا گائے کا موتر لا کر کے، گائے کے پیشاب لا کر کے، گائے کا موتر کو لا کر کے اس ٹینک کو دھلے، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، اس ٹینک کو موتر سے دھلے، اس لیے کہ یہ منحوس عورت آئی ہمارے گاؤں میں اور ہمارے ٹینک سے پانی پی لی، اس لیے یہ نحوست عورت نحوست لا کر کے ہمارے ٹینک میں ڈالی، یہ پانی بھی ناپاک ہو گیا، یہ ٹینک بھی ناپاک ہو گیا، اور ہم اس کو گائے کے پیشاب سے پاک کریں گے، تو لہٰذا گائے کے پیشاب سے وہ پانی پورا بہائے، وہ پورے پانی کو ڈرین آؤٹ کیے، اور پورے پانی کو بہائے، گائے پوری طرح سے اتنی پاک کی صفائی کیے، تب کہ ہاں اس نحوست کی عورت نے ناپاک کر دیا تھا، ابھی ہمارا ٹینک پاک ہو گیا۔ تو یہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی کہیں سے آئے آپ کی کاسٹ کا نہ ہو تو وہ منحوس ہے، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ دیکھیں ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ والی حدیث ہے، آپ لمبا ہے یہ حدیث لمبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفات کو بلائے، انہیں دودھ پیش کیے، سیم گلاس میں سیم برتن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، آپ نے کہا
गए तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ रहे। जब जाने सुफा के अगर आप हालत देखेंगे वो इतने मजबूर हुआ करते थे, उनके रहने के लिए जगह नहीं थी, और इतने तकलीफ में होते थे कि बेचारे को अपनी शर्मगाह के छुपाने के लिए जल्दी कपड़े नहीं मिलते थे। मुश्किल से इतने कपड़े के अपने सीने पेट और शर्मगाह उनके छुप जाए, इतने कपड़े मिलते थे। और भूख की ये हालत होती थी कि बेचारे नमाज में गिर पड़ते, भूख की वजह से वो नमाज में गिर पड़ते थे। आप सोचें कि कितने लाचार आदमी होंगे, कैसे दिख रहे होंगे कपड़े में, और इतने भूखे आदमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाले उन्हें पिलाए, जो उनसे बच गए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है कि आदमी कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो अड़पड़ा आदमी क्यों ना हो, वो फुटपाथ पे रहने वाला क्यों ना हो, वो नंगे थोड़े बदले में क्यों ना हो, वो गंदे क्यों नहीं दिखते हो आपको, वो बिल्कुल नादार गरीब और फकीर मिस्कीन क्यों ना हो, अगर वो अहले ईमान है, वो आपका भाई है, वो मनहूस नहीं है, किसी भी हालत में आप उसे बेबरकत नहीं समझ सकते। हो सकता है वो आपसे ज्यादा मुकाम वाले होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया किसी भी आदमी से नुकसान नहीं देना है, उन्हीं से बचे हुए दूध को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीदिए। यही तालीमात को देख करके हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज से इतने सारे प्रोपेगेंडे होते हैं इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को बदनाम करने के लिए इतने सारे प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह दाखिल होते रहेंगे। यही सब देख करके कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे आकर के इस तरह से बदअकीदगी को मिटाए, लोगों के दरमियान ये नहुसत पसंदी वाली चीज को हटाए, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को के ईमान की बिना पर बराबरी की मुसावात की तारीफ किए। इन्हीं चीजों को देख करके लोग इस्लाम में दर्जों पर दाखिल हुए। इसी तरह से देखें कि ये बात साबित करने के लिए कि ये नहुसत पसंदी गैरों में पाई जाती है, हमारे यहाँ नहीं है। चाहे आप किसी वक्त से ले, किसी महीने से ले, किसी जानवर से ले, किसी आदमी से ले। इसी तरह से एक न्यूज आपको मैं बताऊं 2022 की अगस्त महीने की, बल्कि जो इंडिपेंडेंस डे होता है उससे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 2022 की आप इंडियन एक्सप्रेस में चेक कर सकते हैं। राजस्थान के एक चेलर डिस्ट्रिक्ट का नाम है चेलर, तो वहाँ एक स्कूल में एक दलित बच्चे ने जो 9 साल का था एक घड़े से पानी पी लिया। जिस घड़े से पानी पी लिया, उस घड़े से पानी पी लिया जिस घड़े से अपर कास्ट के लोग पानी पिया करते थे। समझ आप से नहीं बोले, उस मटके से उस घड़े से पानी पी लिया उस बच्चे ने, दलित के 9 साल के उस बच्चे ने, जिस घड़े से अपर कास्ट के लोग पानी पिया करते थे वहां उस स्कूल में। तो टीचर ने उसे पीटना शुरू किया। आप चेक कर सकते हैं, पीटना शुरू। ये आदमी बच्चा मनहूस, ये अपर, ये लोअर कास्ट वाले दलित, ये मनहूस हमारे अपर कास्ट वाले के घड़े से पानी पीटे लगे। इतना पीटे कि बच्चे की जान गई। इतना पीटे टीचर, इतना पीटे कि बच्चे की बेचारे 1-2 दिन जिंदा रहे, अहमदाबाद में हॉस्पिटल में गए, वो बच्चे की जान ही निकल गई, इतना ज्यादा मार। तो ये नहुसत का अकीदा लेना ये गैरों का काम है, हमारा काम नहीं है। चाहे वक्त से ले, चाहे आदमी से ले, चाहे आदमी जानवर से ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वला हामत वला सफर। जाहिलों अहले जाहिलियत का एक अकीदा ये था कि आदमी जब मर जाए तो उसकी हड्डी एक परिंदे के शक्ल में बन करके उड़ जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत को उस सफर के साथ साथ उस अकीदे को भी दूर किए कि ऐसा नहीं है, ये सरासर बातिल अकीदा है, गलत अकीदा है। ना ये अकीदा रखो, ना वला हामत वला सफर, और ना सफर की नहुसत का अकीदा रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रात और दिन दी, अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करने वाले, रात को भी पैदा करने वाले अल्लाह तबारक व तआला, और दिन को भी पैदा करने वाले अल्लाह तबारक व तआला। आप रात में भी अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते जद्दोजहद करें, और दिन में भी अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते जद्दोजहद, और साल के किसी भी महीने को, किसी भी टाइम को, किसी भी वक्त को
سارے کے سارے دن اللہ نے پیدا کیے، سب اللہ کے پیدا، اور اللہ نے کہیں کسی کو منحوس نہیں کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی دن کو منحوس قرار نہیں دیا ہے۔ لہذا اگر اس سفر کے مہینے کو کوئی بھی آدمی چاہے سفر کے آخری چہارشنبے کو، چاہے سفر کے کسی بھی دن کو، مہینے کے اس سفر کے مہینے کے کسی ہفتے کسی دن کو اگر آدمی خوشخبری کے طور پر لیتا ہے تو وہ آدمی سراسر شرک کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو تمام مہینوں میں، چاہے وہ رات کو دن ہو، چاہے سال کے کوئی بھی مہینہ ہو، تمام مہینوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باطل آیت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منحوس پسندی سے بچائے، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو منحوس کے عقیدے سے بچائے، آمین۔ استغفر اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین، استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے آدمی شرک میں جا پڑے۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کیسے آدمی شرک میں جا پڑے، تاکہ یہ آدمی شرک میں جائے اور جہنم میں جا کر کے ہمارا ساتھ دے جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، آپ ہمیشہ اسے دشمن سمجھے، کبھی دوست نہ سمجھے۔ تو سب سے پہلی کی کیا کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ کیسے آدمی کو شرک کی گڑھے میں ڈال دے تاکہ یہ جہنم کے گڑھے میں گر کر کے ہمارے ساتھ ہے۔ تو شرک میں پھنسانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، انہیں میں سے کیا طریقہ ہے نحوست پسندی کا، کہ آدمی کیسے نحوست پسندی کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے یہاں کے حالات کا میں چرچا کر کے کہوں، مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر بنائے اور آپ کا عقیدہ ہے باپ دادا سے چلا رہا ہے، اگر آپ گھر بنا کر کے اگر آپ مولود نہیں پڑھائے تو ادھر شیطان کا بسیرا ہوتا، ادھر کھاری بھرکم پھینک کا جن بس جاتا، ادھر تمہیں پریشان کرتا، تم کہیں گھر کو تمہاری بیوی کو بھی پریشان کر رہا، گھر میں رہ نہیں پاتے۔ یاد کیا کہتا ہوں ٹھیک ہے بات، ایک دم گھر بنائے اور گھر بنا کر کے پہلے اس میں کیا کرے، اس میں مولود پڑھائے، بھاری بھرکم کئی لوگوں کو کئی استاد کو بلا کر کے مولود پڑھا کر کے ایک دم سے شیطان کو کھل۔ آپ کیا سوچیں گے بھائی ہم ادھر گھر بنائے، ہم 50 سال رہیں گے، ہمارے بیٹے بھی ہو وہ بھی 50 سال رہیں گے، اور دونوں کو ملا کر کے 100 سال ہو گئے، اور اس کو 100 سال کے لیے شیطان تھکانا ہو تو بھاری گھر مولود کرنا، بڑے استاد کو کم سے پگڑی والے گھر بلا کر کے بھاری مولود کرانا تاکہ 100 سال شیطان تھک جائے۔ ارے بھائی، ارے عقل کے اندھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ دروازے میں بسم اللہ پڑھیں، گھر میں گھستے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطان وہیں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ جب آپ داخل ہو تب آپ کو پڑھنا ہے، 1 سال میں یا 9 سال میں 10 سال میں نہیں، آپ چاہے دن میں 20 بار داخل ہو تو آپ کو 20 بار بھی گھر کے پہلے دروازے میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ کو شیطان ہر وقت بھگانا ہے، ارے آپ کو ہر وقت بھگانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت بھگانے کے لیے تمہیں کہے گا نہیں ہمیں 100 سال کا شیطان ایک بار مولود پڑھ کے اٹھا۔ ارے بھائی 100 سال کا شیطان تمہیں ایک بار مولود پڑھ کے اٹھا بات کریں، ارے مولود پڑھ کر وہ سامنے آ جاتا ہے، یہ تو ہمارا چچیرا بھائی ہے، یہ تو ہمارا کزن بھائی ہے، اپنا مولود پڑھ رہا ہے، جیسے ہماری کو کام کرتا ہے، ہماری جیسے شکریہ کلمات کو بول رہا ہے، تو وہ آپ 1 سال 100 سال کے شیطان کو 2-4 گھنٹے کی مدت میں نہیں بتا سکتے۔ آپ جب بھی داخل ہوں عقل کے اندھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں، آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے گھر سے شیطان کا
पसीना उठ जाता है शैतान से, तो आपको हर वक्त भगाना है। आप ये कहें कि इतना वो ऊपर एक सरासर बातिल अकीदा है, गलत अकीदा है, बल्कि आप हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को भगाने का जो जरिया दे वो करे, और बड़ा आसान है, इतना उलूर पढ़ने का, इतना इधर उधर करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, शैतान आपसे भाग जाएगा। जब दाखिल हो तब आप पढ़ें, तब शैतान आपसे भागता रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, उसमें नमाज भी पढ़ा करो, नमाज का एक हिस्सा उसके लिए भी रखो, वहाँ आप नमाज पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में होती है शैतान, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। और दूसरे ये जो मौलूद वगैरह ये करके वो शैतान को आप दावत देते हैं, वो ना करें, ये भी एक गलत है। ये भी एक मुहस्सद पसंदी है जो ये सोचता है कि घर में मौलूद नहीं करेंगे तो शैतान का ऐसा जो सोचता है, वो भी आदमी होया कि मुहस्सद पसंदी का अकीदा रखता है, और एक तरह से वो शिर्क के अकीदे में पड़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को बातिल अकीदे से बचाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तरह के शिरकी अकीदे से बचाए, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को ताहयात इस्लाम पर जिंदा रखे। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता करे। हमारे दरमियान हमारे साथी एक जो हर वक्त हाजिर होने वाले, 5 वक्त हमारे दरमियान हाजिर होने वाले, अभी इस वक्त उनकी तबीयत नासाज है, आप तमाम से गुजारिश है कि आप उनके हक में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला मंसूर के हक में दुआ करते हैं, शिफाए कामिला आजिला अता करे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत व आफियत दे, जिस तरह से वो हमारे दरमियान हर वक्त हाजिर होते थे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत करे, सलामती दे, ताकि फिर से वो हमारे दरमियान इसी तरह से हमारे हमें से मकबूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र की खुदाई को इनात करे। हमें से जो परेशान हाल हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर करे। जो हमारे दरमियान से हॉस्पिटलों में है, अस्पतालों में है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम के इलाजों को कारगर बनाए, नफा बख्श बनाए, और सही सालों में घर लौटने की तौफीक दे। आमीन। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم الإسلام.